إلى دين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام ختم الله تعالى به النبيين وأعلى الله درجته في عليين وعلى آله وأصحابه الكرام جعلنا الله تعالى لهديهم متبعين ونفعنا الله تعالى بمحبتهم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. درود شریف پڑھ لو سارے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. حاضرین و سامعین، اصالِ ثواب دی محفل جلسہ سارے جمع ہیں. برادر اکبر حافظ محمد زبیر صاحب رب تعالی انہوں دی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بناوے. آمین. بڑی اچھی ساری دعا سلام ہے اور ایک عرصے کی دعا سلام ہے انہوں نے. ماشاءاللہ رب دا کلام پڑھتے ہیں، اس کے محبوب کی ثنا کرتے ہیں. یہ ریکارڈ ہے انہوں کو ان سارے حوالے میں برکت. میں بالخصوص قابل احترام بزرگ حافظ مشتاق صاحب منیر صاحب اور دیگر اقربا رشتہ دار برادری افراد ہمسائے سب کے نام تعزیت کرنا. اللہ سب کو صبر بھی نصیب کرے. اور جن حضرات نے رل مل کے انہوں واسطے سارا اہتمام و انتظام کیتا ہے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ جو اجر عظیم کرے. ایک ذات خالق دی ہے اور باقی سب کچھ مخلوق ہے. اور اس دی مخلوقات دا دائرہ کتنا وسیع ہے. انسان دی عقل، انسان دا شعور، انسان دا علم تے جواب دے رہے. اساں اس دی کائنات دے وچوں ایک مخلوق ہے جس زمین دے اساں رہائشی ہیں، باسی ہیں. اس دی بھی سب کو حد بندی دا نہیں پتا، آغاز دا نہیں پتا، انتہا دا نہیں پتا. لیکن جانا نالے لکھا ہے کہ یہ کو اساں ایک روٹی کے سائز جتنا سمجھینے ہیں، چھوٹی گئی ٹکیا سمجھینے ہیں. یہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سارے کو جڑا ہے سورج ساکھ تپش دیندہ ہے، دھوپ دیندہ ہے. یہ ساری اس زمین کو کئی گنا بڑا ہے. ایسی ایسی مخلوقات جتوں تک انسان کی تحقیق نہیں پہنچ سکی. پتہ نہیں وہ کتنی وسیع مخلوق ہے، سب کو اس کا اندازہ کوئی نہیں. لیکن اتنا سا جاننے ہیں کہ رب جو کچھ بھی بنایا ہے، باہمیں لاچی کے دانے دے برابر کوئی مخلوق ہے یا وقت بے حد اور بے کنارہ کوئی کہکشاں ہے. جو کچھ بنایا ہے بے فائدہ نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. ہر چیز دے بنانے جو بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. اور انسان دی اصل عقل تے دانائی یہ ہے کہ وہ کائنات وچ غور و فکر کرن تو بعد اعتراف کرے، اقرار کرے
کہ میرے مالک کہتے ہیں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں۔ قرآن مجید اتنی کی سورہ آل عمران دے آخر آیت نمبر 191 دے اندر اللہ رب العزت نے عقل مندانی صفات کا ذکر کیتا ہے۔ اصل تے چار بندے دے وچ جڑا زیادہ گلیار ہوے، بختیار ہوے، او چلاک تے سیاںا سمجھے نے، لیکن بارگاہ خداوندی اور بارگاہ مصطفی دا معیار کچھ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری بارگاہ وچ جڑے اولو الالباب ہیں، الباب لوگ دی جمع ہے، لوگ عقل کو آتے ہیں، دانش کو آتے ہیں، سمجھ بوجھ کو آتے ہیں، دانا ہیں، سچی ہیں، سمجھدار ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اپنی ہر حالت اٹھن باہنے جڑے میں کو یاد کریں دے، میرا ذکر کریں دے۔ وقت فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میری اس پھیلائی ہوئی کائنات دے اندر، زمین و آسمان دے اندر وہ غور فکر کرن تو بعد اپنی زبان جو اقرار کریں دن کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے سارے پروردگار تین کہیں بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، ہر چیز ایک تیرا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی 38 نمبر سورت سورہ صاد آیت نمبر 27 دے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اساں آسمان بنائے، اساں زمین بنائیے، ان دے درمیان جو کچھ بھی بنایا ہے یہ کوئی باطل نہیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ان دے وچ کوئی نہ کوئی میری حکمت ہے۔ تے ٹھیک ہے ساکو اس کائنات دی وسعت تے کشادگی دا تا نہیں پتا، لیکن اس کائنات دی حقیقت ساکو سمجھ آ گئی کہ سارا نظام جڑا رب دا بنایا ہوئے ہے وہ با مقصد ہے۔ ایک بئی حقیقت جے کو اسا جاننے ہیں ان کو بھی سمجھن دی کوشش کروں کہ اتنا بھی اللہ تعالیٰ سب کو علم دیتا ہے کہ جتوں تک تیری نگاہ وہندی پئی ہے، اگر تو سمجھن دی کوشش کریں تو یہ بنایا سا تیرے واسطے، بنایا اسے تیرے واسطے۔ قرآن مجید کی دوسری سورت سورہ بقرہ آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین دے اندر ایسا بنایا ہے اے انسان تیرے واسطے۔ قرآن مجید کی 45 نمبر سورت سورہ جاسیہ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا یہ جڑا سمندر ہے ان دے وچ چلن والی جڑیاں کشتیاں ہیں یہ چلدیاں تو میرے حکم دے نال پئی ہیں، لیکن رزق دے حوالے نال یہ سمندر یہ سب تیرے قبضے چ بیٹھو۔ بات فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانہ چے جو کچھ زمین دے اندر ہے سارے دا سارا اے انسان اساں تیری نوکری واسطے پیدا سبحان اللہ۔ اے اس کائنات دی حقیقت ہے جے کو اللہ بنایا ہے، اور وقت اے بھی فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ تیرے نفع واسطے ہے، تیرے فائدے واسطے۔ اچھا تے جرن اساں اتنا سمجھ گئے ہیں کہ کائنات دی کوئی چھوٹی تو چھوٹی چیز ہی بے فائدہ کوئی نہیں، تو وقت ہن اپنے آپ کو سمجھاون دی اساں کوشش کروں کہ اگر چھوٹے تو چھوٹا ذرہ بے فائدہ کوئی نہیں تے جیندے واسطے کائنات دا نظام بنائے بھلا وہ بے فائدہ کیویں ہو سکتا؟ اگر کائنات دی ہر چیز با مقصد ہے تو جیندے واسطے کائنات بنی ہے وہ بے مقصد کی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر
اساں انساناں کو جڑی ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، ایک جڑا منفرد تے سادہ وکھرا تعارف ہے، اس کو اساں سمجھن دی کوشش کرنی ہے کہ آخر سارے انعام و اکرام جڑے ملے ہیں ان دے پیچھو راز کیا ہے۔ وہ راز اے ہے کہ اساں ایک امانت ہے جے کو آپا مونڈیاں دے اسے چائی ودے ہیں، ایک فرض ہے جے کو نبھاون واسطے آئے ہیں، بلکہ عالم ارواح دا ایک قرض ہے جے کو چکاون واسطے آئے ہیں۔ اگر اساں سمجھو تا اساں کوئی صرف اور صرف شہرت دے متوالے بنن واسطے نہیں آئے، اساں صرف خوشیاں دے منگتے بن کے اتھے نہیں سے آئے، بلکہ اساں ایک بہت بڑی بھاری بھرکم ذمہ داری جے کو مضبوط پہاڑ نہ چاہ سکے، کوئی نہ چاہ سکا، بس ہائی جو کملا جو بھجتے آنکھوں سے کہ میرے مالک میں کوڑے میں چہلا، انہو کان ظلوما جہولا، نادان جو ہے۔ وقت اللہ ذمہ داری دیتی چاہ اور اس کائنات وچ بھیجا چاہ، اور نال اے فرمایا جے تو امن آلا حسین تا میری ساری مخلوق وچ امن ہو سی، یہ تیری نیت وچ پھیر آ گیا تا وقت میری کائنات وچ فساد ہو۔ وقت بزرگ بیٹھے ہو پہلے جنت ہی دکھائی، ساریاں چیزاں دکھا کے دنیا وچ بھیجا کہ ون ہن اس دنیا کو جنتی بنا، جیڑی جنت اکھیاں نال ڈٹھی ہے اس کائنات کو جنت جیا وانتے اپنے حسن اخلاق تے پاکیزہ کردار دے نال جنتی وانتے کو رنگ دے، اصل یہ چیز ہے۔ باقی یہ شر فساد اے سارے اپنے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا فطرت انسانی دے اتے ایک بہت بڑا فرمان ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی حقیقی فطرت دے اتے پیدا تھیندا ہے، او فطرت جڑی اسلام کو قبول کرن والی، او فطرت جڑی اچھائی دی طرف جھک ونجن والی ہے، مائل ہون والی۔ لیکن ماں پیو دا ماحول، آس پاس دا ماحول او کو یہودی بنیندا ہے، او کو عیسائی بنیندا ہے، او کو مجوسی بنیندا ہے۔ پیدا ہون والا جڑا بچہ ہے او اے چیزاں عالم ارواح وچوں نہیں لے کے آندا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی طرف ایک ربائی منصوب ہے کہ کن فیکون، جڈا رب فرمایا اساں وی کولو ہاسے، اے اڑائی اشارہ سے، اے اڑائی اشارہ ہے۔ کن فیکون جڈا رب فرمایا اساں وی کولو ہاسے، جسم 2000 سال بعد بنا ہے، روح 2000 سال پہلے پیدا ہو چکی ہے، یہ اڑائی اشارہ ہے۔ جڑا میں ایک جملہ بول گیا کہ کہیں جہان دا ایک قرض آئی جڑا بے جہان چکاون واسطے آئے، ایک عہد الستی ہویا ہے لیکن روح نال کن فیکون جڑا رب فرمایا اساں وی کولو ہاسے، کالو بلا اساں کنی سنیا کوئی گنگے بھولے نہ سے۔ ایک لا مکان مقام اساں دا اتھان بتاں وچ پھاسے، نفس فرید پلیت چکیتا اساں اصل پلیت نہ سے۔
اصل نہ سے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قرآن مجید دی 91 نمبر سورت سورہ شمس دی آیت نمبر 9 آیت نمبر 10 فرمایا ایک چیز تواڈے اندر رکھ چھوڑیے ایکو پاک رکھ سیں تا آپ ہی پاک را سیں، ایکو خراب کرے سیں تا آپ ہی برباد ہو سیں. اے اس سے دی پاکی دے حوالے نال یہ سارا جہان بنایا گیا ہے. تو میں عرض ایک کیتی ہے کہ محض خوشیاں واسطے انسان اس دنیا چ نہیں آیا، کچھ ذمہ داریاں ہیں جے کو نبھاونا ہے. تے اس گلو اے گل یاد رکھا ہے جو جین دی عظمت زیادہ ہوندی ہے ان دی عزت تے عظمت دی وجہ تو ذمہ داری زیادی ہوندی ہے. عظمت جیڑی ملدی ہے ایک کو فخر تے مان تے گھمنڈ واسطے نہیں ملدی. جین دی عظمت زیادی ہوندی ہے ان دے اتے ذمہ داری زیادی. اگر عزت ملی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. کہ اساں بنی آدم کو بڑی عزت ہے، اساں خوشیاں تریاں جنگلات دریا شہر سب دے تابع کر چھوڑے اور پاکیزہ چیزاں نال اساں کو رزق دیتا ہے. اگر یہ عزتاں زیادیاں ہیں تو وقت ذمہ داری سب. جناب حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی بادشاہ کے دربار چاہے کہ بادشاہ کو مکھی بڑا تنگ کی بیٹھی. مکھی بڑا تنگ یہ سارے کو تنگ کریں دی، نہ جان چھوڑیں دیئے نہ ہتھیں آن دیئے. اللہ فرمائے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگوں تمہارے واسطے ایک مثال بیان تھی دی پئی غور نہ سنو. یہ ترجمہ یہ میں نہیں تو کو آگئے میں اسے آیت ترجمہ سنا. انداز دیکھو نا، کلام الہی دا انداز دیکھو. اے لوگوں تمہارے واسطے ایک مثال بیان تھی دی پئی ہے فاستمعوا لہ، کان کھول کے سنو. سامع یسمع دا معنی ہوندے سننا، علماء بیٹھے. لیکن استمع یستمع دے وچ معنی دے وچ اضافہ ہو ویندے، ذرا غور نال سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. قرآن جس ٹائم پڑھانا نہیں صرف سنو نہیں، غور نال سنو. فرمایا مثال بیان تھی دی پئی ہے، ذرا غور نال سنو. غور کی تھی بیٹھے. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فرمایا کہ نہ میرا دروازہ چھوڑ کے کبیا من دروازہ پکڑے، اس سے میرے کو جھکنا ہے کہ جھکا کہ بھئی جاتے انہوں کو آکو سارے کٹھے تھی منو ایک مکی بنا سکتے. کہ انسان کی کتنی بے بسی. اللہ بیان فرمائیے کہ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. یا مکھی تمہارے کول کشک کھس لوے تو واپس کھس سکتے ہو؟ فرمایا نہیں کھس سکتے. ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. میں ان لفظوں کی کیا سرے کی زبان تشریح کرا، میں کیا ترجمہ کرا، میرے واسطے چھوڑی میں کی کرتا. چھوٹا جیا جملہ ہے لیکن ایک معانی کا دریا ہے اس جملے دے اندر. ضعف الطالب والمطلوب. وقت 10 مکھی زیادہ کمزور ہے جو کو پکڑا والا زیادہ سبحان اللہ. اور کہا تھا ذریعہ کو دے ایک چھوٹی جی مخلوق کے چیز کھس لئیے سے واپس نہیں سے لائے سکتے. ان 10 مکھی زیادہ کمزور ہے تم کمزور ہے. بادشاہ پوچھ لیا جعفر صادق تیرے علم دے چرچے سنیں. یہ مکھی ڈاڑا ذلیل کیتی بیٹھی ہے، یہ مکھی کو اللہ کیوں بڑھا؟
ان دی بڑا پتہ ہے کہ کو فائدہ تے حکمت آئی جو بڑا کڑائے کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے دے وچ ایسا جواب دیتا کیا بادشاہ خاموش ہونا سارے فلاسفہ خاموش ہو آپ نے فرمایا مکھی رب اس گلو بنائیے جو بیٹھا تھا تخت پہ لیُذِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَةَ لیُذِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَةَ اس واسطے بنائیے کہ وڈے وڈے جابری مکھی دے کو ذلیل ہو کے رہے گھمانڈے اپنی طاقت دو تم ہم کو پتہ چلے جو مکھی دے کو کوئی طاقت ساری نہیں چلتی تھی اللہ ہی بس کے رو بنا یہ ان ویسوں تو ساری وقت تے حیثیت ہی ہو جائے کہ بے رنگے چ دیکھ سن تو وقت دا فرمان ہے فرشتوں تو سب کچھ بیٹھا ہے لیکن انی اعلم ما لا تعلمون میں وہ جاننا جڑا انسان دی حقیقت کو سمجھے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کامیابی اور ناکامی دا جڑا معیار تے پیمانہ اساں سمجھی ودے ہیں اس معیار کو سمجھن دی ضرورت ہے کہ اللہ دی بارگاہ کی کامیابی تے ناکامی دا جو معیار چار پیارے اللہ پہلے دیتے ہیں صبح شام ایک چیز دماغ وچے جو نال لگ دی چوندی ہتھے آپ ٹیب کہیں پیسے لکائی ودے ہیں بندے بندے دیاں سفارشاں کرویندے ودے ہیں کہ بس یار ایکو آخ یہ چونڈ میں کو دے وے جی نہ دیتی تو میں شفا کر دے ساں اے کر دے ساں او کر دے ساں مروں جینوں تو سارا اے بنا آیا سے سب تو بدی ذمہ داری چاہ کے فارسی دا شعر ہے کہ نفس مارا کمتر از فرعون نیس لیک اورا عون مارا عون نیس شاعر نے بڑی ساری حقیقت کھولی ہے آدھا ہے کہ اس سادہی کے نفس ہے کو فرعون کو گھٹ کو ہے نفس مارا کمتر از فرعون نیس فرعون کو گھٹ کو نہیں اندر آلا بس فرق ہے کہ وہ کو بادشاہی میرے گئی کہ صاحب کو حالی تک ملدی نہیں پئی یہ میرے ونیے تو بات یہی بات نکل سی یہ فرعونیت تیری کام نہیں ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جس وجہ تو انسان کو مقام ملا ہے اس وجہ کو سمجھیں دے ہوئے ہیں آج سب کو اپنے باطن کی تربیت کی لوگ باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے عربی چاہدنا لنام یترشح بما فیہ برتن جو نکلتے بعد وہ کو جاندہ ہے کہ انسان نے برتن دینا بھری ہوئی ہوئی سارے پاس سے کوئی بزرگ فوت ہو گئے انہیں ایک آدمی فوت ہو گئے کاری سے ماشاءاللہ چلے گئے اللہ دن کے نظام در فیصلہ آزادے سے اگیں چنگے آنگی لوڑے سارے پاس سے جملہ عام بولا ہوا ہے اگیں سے چنگے آنگی لوڑے نہیں اگر چنگا وہ ہے جڑا اتھاں چنگا ایک کوئی وکرا سسٹم کون جڑا سا سمجھے گا اگر چنگا دی لوڑے چلو ونین پہ اتباع رہا ونین اگر وہ چنگا ہے جڑا اتھاں چنگا جے اگر چنگا بڑھنا ہے تا اس تو پہلے اتھے چنگا بڑھنا بس یہ بنیا اصول میرے دوست جڑے انوار روم میں پڑھتے ہیں میرے نال رہتے ہیں آج تو انہیں سمجھو 20 سال ہی پہلے میرے ہاتھ دیاں اور لکھیوں یہ چیزاں جڑیاں استادہ دیاں گلہ نسیوں یہاں رجسٹر دیتے میری آدھی لکھائی اچھی تو اچھی ہو گئی لیکن میں رجسٹر کھلے نا میں کو پتہ ہے میرے ہاتھ دا لکھو ہے کہ میں دا لکھو ہے نہیں تے بزرگ بیٹھے پرانے شناختی کارڈ بن دے ہیں تھپے لگ دے ہیں لوکھے لگ دے ہیں سگنیچر ہوں دے ہیں باہمیں کو پینٹر ہو گیا ہوئے کاتب ہو گیا ہوئے انہوں کو آکو
آج تو 40-50 سال پہلے یہ رشد تو ساتھ ہاتھ نہ لکھی آئی، آج انکار کر سکتے ہو میرے سارے ہاتھ دی لکھائی نہیں، وہ ویلا بھول گیا میرا وہاں تنو کا لایا میرے ہتھے ہیں بابا جی کا پرانا شناختی کارڈ آیا، تمہیں کو پتہ لگیا کہ یہ نہیں بنتے ہوندے ہیں۔ آج جو توارے وچ بندہ کو بیٹھ کے میری انہیں ویڈیو بناوے، مکسنگ نہ کرے، ڈبنگ نہ کرے، اندے وچ کو خلط ملط نہ کرے، تے 50 سال بعد ہی آکے اکمل یہ تویں یہ تیری تقریر ہے، یہ الفاظ ہے بولے ہم کے والے میں انکار کر سکتا؟ بابا اس ساری فلم بھری دی پئی ہے یا پرانا لفظ بولا ہے کہ ریل ساری بھری دی پئی ہے، جائیں قبر چی چلنا ہے تے جائیں حشر چی باقی یہ گلا بول منو کہ اگا وہ جڑے چنگے تھے بہن جیڑا اتنے چنگا ہے وہ اگے جیڑا اتنے اچھا انسان ہے وہ اللہ دی بارگاہ وچ مقبول تے منظور۔ بس اس ریکارڈنگ دی فکر کروں اور یہ سمجھوں کہ صبح اٹھینے دیون والا ساتھو ہے کہ چٹا کورا کاغذ رہندا ہے تے ہتھے پنسل ہی تھما دیندا ہے، اج سارا دن تیرے کولے لکھنا دیتے، شام کو بسترے دوتے وینے سرانے دوتے سر رکھدے ہیں تے او ورکا بند ہو ویندے تے اگلے دن بات چٹا کورا ورکا سارے بتا یہ ورکے کھلنے۔ یہ نہیں پتا کہ کتنے صفحے کی کتاب ہے لیکن نہیں ہے کہ کتاب رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل جیسے دو جنا سورہ اسراء ہے، انہیں شروع چلا فرمایا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کل بروز حشر میں دفتر نام اعمال کھلسی یہ کتاب ہاتھ دی رکھی ہو۔ رب فرمائے سی آج کہیں بین نگران دی لوڑ کو نہیں جڑا ہاتھ نہ لکھا یا پڑھ آپ پڑھ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج یہ نگرانی کافی تے جہاں ہیرا پھیری دی کوشش کی تھی ان لوگ بولنے والے بول بہنے جو اتنے چکمہ دیتی ودا کہیں کو ہیرا پھیری نہیں کاروائی سکتے اتو تے اتو دا نظام ہی کو جیسا سمجھی وتے ہیں مکرن والے مکر سے نتھے ہی آکسن کہ میں کیتا کونی دفتر اچھ لکھا ہے، لیکن فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، جڑا مکر سی وقت ایک دیا دستور نافذ ہو سی کہ منہ بند ہو ویسی وقت ہاتھ ادو بولے سی پیر ادو بولے سی کون مکر سی سارے پاسے کو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہی ہوئے نا، ایک عام جٹ جائے بندے کو پتہ ہے کہ قرآن مجید دیاں 114 سورتاں دے وچ جڑی سورہ یاسین ہے یہ قرآن دا دل ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن سورۃ یاسین او کما قال علیہ السلام، ہر چیز دا دل ہوندا ہے میرے آقا فرمایا قرآن دا دل سورہ یاسین۔ کتنے لوگوں دے دل اس کران اس سوال پیدا ہوئے جو آج امام صاحب کو پوچھوں قاری صاحب کو پوچھوں کہ صحیح باقی 113 سورتاں تے ایک سورت آخر سب 10 سورتاں صحیح جو اللہ کی کو دل کیوں پڑھائے؟ میرے کو زیادہ تو صاحبان فکر لوگ بیٹھے ہو، میں یہ گل نہیں کرنا چاہتا، علم و شعور چی تو تجربہ میرے کو زیادہ ہے، میں گل یہ کرنا چاہنا میں اس راز کو تے سمجھن کی کوشش کروں آج سورہ یاسین کو دل بنایا کیوں نہیں؟ اس سے وجہ تو جڑے مضمون پڑھتا ہے اہل علم نے وضاحت کی ہے کہ اللہ جتنی فکر آخرت اور آخرت کا بیان
سورہ یاسین وچ رکھا ہے اتنا بیان تے دلائل تے فکر آخرت دی اللہ تعالی نئی صورت دی یک جا نہیں بیان ایک جا نہیں کٹھا بیان اور آخرت سارے سارے عقیدے دے وچوں این عقیدہ ہے جویں سارے سارے اعضاء دے وچوں ایک دل دا مقام اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله یہ دل ٹھیک ہے تو تمہارا سارا نظام ٹھیک ہے یہ دل خراب ہے تو تمہارا سارا نظام خراب ہے عقیدہ آخرت والا ٹھیک ہے تو تمہارا سارا نظام ٹھیک ہے یہ ایک کمزور ہے تو تمہارے سارے عقیدے کل خانی اگر عقیدہ آخرت کو مضبوط نہیں کریں دی وقت کیوں میں فرمائی لایا ہوں جڑی سب کو آخرت دی یاد نہیں باب ہے یہ مرحوم بھائی زبیر صاحب دی جوانی علی موت ہی ساکو اس زندگی دی بے وفائی نہیں سمجھیں گی تب کی ہو جائے جوانہ دی موت ساکو بیدار کر سکتی میں کچھ چنگا بھلا وقت گزر گئی ہے بیان کرنے ہیں توارے بھی تو ماشاءاللہ سفید ریش حضرات ہی بیٹھے ہیں قرخانیے چانے ہم لینے ہیں وقت گزر گیا لیکن ساری ذات آخر جہان واسطے نفع مند کیوں نہیں سارے نام اٹھن باؤں والا بندہ کوئی چنگی سوچ چنگی مت لے کے کیوں نہیں اٹھی دا سگریٹ نہ پیوان والا سگریٹ پیوان والا بنتا ہے شراب دی جائے کرنا شکل نہ ڈٹھی ہو پکا شرابی بن رہتا ہے سگریٹ پیوان والا لیکن جب کرنا سگریٹ بھرا کونے بھرا دا ڈھنگ تے ہنر آ رہتا ہے لیکن سگریٹ پیوان والا ساری محفل آ کے اچھڑے نہ کیوں کیونکہ ساری ذات نفع مند کوئی قیامت دی علامات جو ایک علامت ہے ایک حدیث شریف دی صورت ہے حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی یہ روایت انہوں کو لوں ہے انہوں کو لیا ہی کا روایت ہے 450 کو زیادہ ایسے صحابہ ہیں جنہیں صرف ایک حدیث روایت کی تھی انہوں نے بھی جو ایک روایت ایک حدیث ہی نہیں بات بس ایک حدیث لوگوں کو سنا اگر تک وہ پہنچے انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد راحلة ارشاد فرمایا لوگوں کی مثال انہوں ویسی جی میں 100 اٹھ کھڑے ہوئے تے ایک کی سواری دے قابل نہ بے فائدہ کھڑا ریوڑے کم دا کوئی ہے ہجوم انسان دا لیکن کم دا کوئی انسان نہیں آج 15ویں صدی ہجری کیا رونا رو یہ گل تاں اس ہستی دی کیتی ہوئی ہے جے کو وصال فرمائے 8 صدیوں کو زیادہ چل مولانا روم رحمت اللہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرمائے دے چٹے دیں کو ایک بابا چراغ لائے کے بتا ہے دیوا بالی بتا اتنا بڑا دیوا بلدہ کھڑا اسمان دے ہوتے نا لیکن اوہی دیوا بالی بتا ہوئے وہ پتہ لگ گیا بے کوئی ہے کوئی فکری گل مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرمائے دے کہ میں پوچھا بابا چٹا دے ہیں چراغ لے گیا دیں بلے دا کہیں کو بدے سورج نہ جڑا نہیں لبدا تے چراغ نہ جڑا تے گلاب ہوئے کہیں کو بلے دا بدے بابا جی نے جواب دیتا جو ڈھورن تے ڈنگریں چرانیاں رانیاں تھک گیاں کہ انسان کو بلے دا بدے جانوریں چمر گزر گئی ہیں تے ہون دل کریں دے کہ انسان کو دمان تلا بھاں مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرمایا بابا جی گھر چبائے رو نہیں بڑا لبے لبا میں کوئی نہیں گولا میں بڑا سیدنا حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی
چار امام چتری کے امام 204 ہجری دے اندر جنہاں دا وصال والد خاندان حضرت عباس چوہن اور والدہ سادات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرما گئے کہ ان الذئب لا یاکل لحم ذئب ویاکل بعضنا بعضا عیانا. بہت بڑے شاعر امام شافعی محدث مفسر فقہ دے بانی فروعی مسائل دی بنیاد رکھنے والے وکری گل لیکن بہت بڑے شاعر دیوان امام شافعی بھی ملتا ہے کتاب ہے. فرما گئے جو بھیڑیا مرا پیا ہوئے نا بیا بھیڑیا اپنے موئے ہوئے بھیڑیے دا گوشت نہیں کھاندا تے اسا انسان ہیں جڑے انساناں کو کھا دی ودے. بھیڑیا بھیڑیے کو نہیں کھاندا لیکن اسا انساناں کو کھا دی ودے ہیں. اتنا وہ فرما گئے 3 صدی ہجری دے شروع ہے تو انہاں دا وصال ہے. 2 صدی ہجری تو انہاں دی زندگی ہے. پچھو علماء کرے تو قرون اولا ہے. قرون اولا ہوئے جنہاں زمانے دی سرکار خود تعریف فرمائی جتھے خیر غالب آئی شر مغلوب آئی. آج خیر مغلوب ہے شر غالب ہے لیکن اس ٹائم اگر انسان کو کھاندا ہے تے بھیڑیا کو نہیں کھاندا. آج تمت انسان کو کھاندا نہیں دیا سرے کی جا کر کہندا پیے. آج اساں ترقی تاں کرنی ہے جے تک بے انسان ہمسائے بھرا کو لتاڑ کے اگا نہ ونجے. اس تو بغیر ساری ترقی کوئی نہیں. کوٹھی بنائی اس دیوار اونچی رکھی اس میں دیوار اندر کوئی اونچی رکھسا ہوا تا بند تھی وے. اس ہستی دی امتی دی سوچ ہے. اس ہستی دی امتی دی سوچ ہے جس ہستی دے کلمہ پڑھنا لے آپ بھامیں بکھے ہو دے ہم لیکن کہہ دے ہیں دکھ پتا سبحان اللہ یا رسول اللہ حق چاریہ یا زندہ باد. شاکر توارے کو دور تک اللہ کسی شاکر آکھے خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان بکھا. کچہریاں دے وچ بندے کھڑے پہلے تو تیار کے جھوٹی گواہی اتنے پیسے خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا پے. کتھائیں ہے دین دا سودا کتھائیں ایمان وکدا پے. کتھائیں ملان دی ہٹی تے کتھائیں پیران دے شوکے سچ. میرا ایمان بدلیا نہیں مگر قرآن وکدا پے. اتھا ممبر وکاؤ مالے سیاست کارخانہ ہے. اتھا لیڈر وپاری ہے اتھا ایمان وکدا پے. نہیں سادہ کوئی وسا شاکر ایک سادہ بھروسہ کوئی. بس بھائی منیر صاحب کو پوچھے کہ کیا ہوئے یہ اٹیک بس یہ جواب حقیقت ہے ساری پاور ہے ساری. مسئلہ لفظ اٹیک دا نہیں مسئلہ حکم خدا بندی ہے. نہیں سادہ کوئی وسا شاکر ایک سادہ بھروسہ تو کوئی نہیں شاکر نہیں سادہ کوئی وسا شاکر ولاوی کیوں خدا جانے. ترقی دی حوث دے وچ ہر ایک انسان وکدا ہے. ترقی دے لالچ وچ انسان دی انسانیت ہی ویندی پئی ہے. انسانیت مکدی پئی ہے. پر کیڑی چیز دے اشرف المخلوق کیسے دسو. اشرف المخلوق اس انسانیت دی وجہ تمہیں. اگر اشرف المخلوق اس ہڈی گوشت
اے لگا پٹھیاں دا نہ ہوندا تو قرآن انسان کو ان شر الدواب جانور کو بدتر مخلوق نہ کیا وقت قرآن اولئک کالانعام بل ہم اضل جانور کو گئی گزری مخلوق انسان کو نہ کیا لیکن وہ انسان جنہاں من وچ جھاتی نہ کی پاتی رب دی سنجان بھی نہ نہیں کی جنہاں سنجان کی تھی اللہ دے محبوب دا کلمہ پڑھا تربیت حاصل کی تھی من دی صفائی کی تھی انسانیت کو سمجھا آدمیت کو سمجھا رب تو انہوں کو فرمایا اولئک هم الصادقون کائنات جنہاں کو ودے سچے کو رب فرمایا وعدت للمتقین یہ جنت تیار انہاں پریزگاراں واسطے کی تھی رب فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا انہاں کو ودے کوئی مومن ہی کوئی نہیں نہ مرنے جاتی پائی جیسا اللہ دے محبوب دے دو منصب خاص طور سے یاد رکھا دو منصب جتے آپ علیہ السلام دی بعثت مبارکہ دا ذکر ہے انہاں دو منصبہ دا ذکر نمبر 1 اے حبیب میرے بندے کو وانتے کتاب تے حکمت دا شعور دے نمبر 2 اے حبیب میرے بندے دے من دی صفائی کر آج علم تک اتنا پڑھ لیا سے جو کمپیوٹر دے ہوتے ساری سندان سرٹیفکیٹ دی سی وی بناون والے دی انگلیاں تھک ویندیاں بٹن چلا 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 کہ علم تے سارے پوری اتنا آیا پی پانڈ چاہیے دے انہیں کتھائیں ونیو اپلائی کرن پانڈ چاہیے دے فوٹو کاپیاں دا ڈھیر ہوتا ہے علم تے اتنا آگیا شعور کتے چھوڑا ہے تہذیب کتے چھوڑا ہے تمیز کتے چھوڑا ہے ادب کتے چھوڑا ہے احترام کتے چھوڑا ہے ٹھیک ہے میں تورے علاقے دا نہیں لیکن وسیب تے ہی کوئی ایسے وسیب ہی کوئی علاقے اے راما تے اے گلے والے دور نہیں اے ہمیشہ چلدی ہوا جڑی ہے سارے کو لگ دی آج میں تو کو عرض کر کے ویندہ پیاں آس پاس دے ماحول ونیو ایک بھال کرو نظر مارو ان پڑھ زید زیادی ہے جو پڑھ لکھے زید زیادی ان پڑھ ڈھیلا پائے ویندہ جڑا اڑ ویندہ ان دے پیچھو ڈگری نہیں ہو سے کالج دا حوالہ ہی ہو سی اپنی گل کرنا مسجد کے مدرسے دے بھاویں حوالہ ہو وہ کدے رہ گیا جس دین دا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق علم تو ہوتا کی ہے جبریل امین غار حراء پہلی وحی علم کے شعور دی لے کے آنے پہلے اس قوم کو علم کے شعور کدے رہ گیا کیا علم کاغذہ دنا ہے توتے کو رٹاؤ توتے کو نہیں آنی کشے آج انگریز روبوٹ پڑھا چھوڑے کیا تو کیا کریں دا کھڑے پورا ہوٹل چلیں دا کھڑے علم انہیں چیزیں دنا ہے تہذیب سکھاتی ہے جینے کے آداب تعلیم سے جاہل کی جہالت میں بھی جاتی ہے جیون دے ادب اداب سبو تہذیب سکھان دیئے تعلیم دا سارا کردار کوئی نہیں پچھلے دیوں دی گل ہے میں روڈ تے ویندہ پہ ایک لڑکا نوجوان ہے سکوٹر چلائی ہوئی سیڈ ہے ایک جو بندہ ویندہ پہ ہوئے یہ سیڈ ہے اس پاس تھوک سٹی ہے تھوک اتنی زور دیا ہے کہ پچھو جڑے جڑے آنے پائیں سارے تک پہنچے ہوا جو ہو رہے چلدی ہوا وقت سکوٹر تیز میں ریس لیتی ہے میں نیڑے گیا میں کہ بابا کیڑی کلاس ہے دسے تھائی رامی سکول اچ پڑھ رہا میں کہ بابا تیری سائڈ کیڑی ہے جڑی جڑی دیتے میں چلدا بتا میں کہ تیری سوٹ اپنا تھوک سٹر دی سائڈ ہی آ جڑی چلدا بتا تھوڑی سپیڈ ایس تک کرے تھوک سٹلا میں یہ تہذیب تے ادب تے سارے سامنے آوے کو پتہ تو لگے کیڑی کلاس وچ پڑھدا بتا
آپس میں بیٹھے تو میں چھوٹی یہ مثال دیتی ہے کدا یہ علم پڑھے سے بھئی یہی سب کو زندگی سکھائی گئی ہے حباسی جو آسی جمائی جو آسی سارا منہ کھلا ہویا اسی بتی دے بتی تو اب نظر آسی کیوں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا ہے کہ حباسی دے اجتماع میں اب وہ ہاتھ دے نیچ جو آسی ساری نک دی رتوبت آس پاس بمنا لے مسلمان برامت ہوتے جرسیل ویسے ساتھ کہنی حدیث سنائی کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیتا ہے کہ توارے کو کپڑا ہوئے جس تے نیچ آوے کپڑا رکھے ایکو تہذیب بات ہے ایکو ادا بدا بات ہے انور مسعود یاد آدھا بھی ہے کہ سارا بچپن کتنا چنگا ہا اور رتیاں پیلیاں ٹافیاں بھی تے لڑ بھڑ منگڑیاں معافیاں بھی سارا بچپن کتنا چنگا ہا اور رتیاں پیلیاں ٹافیاں بھی تے لڑ بھڑ منگڑیاں معافیاں بھی توڑے گھر ہن اتنے دور سڑے پر دل وچ فاصلہ کوئی نہ ہا وہ ویلا کتنا چنگا گھر جڑے دور ہیں لیکن دل وچ فاصلے جداں گھر نہ ہن بس گھونسلے ہن گھونسلہ جان دے ہو گھونسلہ نہیں جان دے تا آ لینا تا جان دے ہو حضرت شریف